اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد وقال ارجع فصلی فإنك لم تصلی فرجع يصلی كما صلی ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم رفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر داخل ہوئے، اس کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آ کے حضور کے سامنے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ جا کے نماز دوبارہ پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص گیا، اس نے جا کے دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی جس طرح اس نے پہلے نماز پڑھی تھی۔ نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور آ کے اس نے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کے دوبارہ پڑھ۔ وہ شخص گیا، دوبارہ اس نے جا کے اسی طرح پہلے کی طرح نماز پڑھی، حتیٰ کہ یہ کام جو ہے یہ 3 مرتبہ ہوا، یعنی 3 مرتبہ وہ شخص اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے دوبارہ پڑھ۔ 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی، جب تیسری مرتبہ پڑھ کے واپس آیا حضور نے پھر کہا کہ جا کے دوبارہ پڑھ۔ تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جس طریقے سے میں نے نماز پڑھی ہے مجھے اس سے زیادہ بہتر طریقہ نماز کا نہیں آتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نماز سکھائیں کہ میں کس طرح پڑھوں۔ یعنی کوئی غلطی کر رہا تھا، حضور اس لیے بار بار اس کو فرما رہے تھے کہ جا کے دوبارہ پڑھ۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرو تو سب سے پہلے تکبیر کہو، اللہ اکبر، جیسے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد تم قرآن پڑھو جتنا تم آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد تم جب رکوع کرو سکون کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع سے جب تم سر اٹھاؤ تو پھر بھی تعدیل ارکان کا خیال رکھو، یعنی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر تم سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر تم سجدے سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، یعنی جلسہ میں۔ اور حضور نے فرمایا کہ ساری نماز اس طرح مکمل کرو۔ یہاں پہ جو اس شخص سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حضور نے اس کو 3 مرتبہ نماز دوبارہ پڑھوائی ہے، وہ ہے تعدیل ارکان۔ یعنی تعدیل ارکان یہ ہے کہ آپ نماز کے جتنے ارکان ہیں ان میں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز مکمل کریں۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے سلام۔ اس نے نماز درست نہیں پڑھی تھی، نماز درست پڑھے بغیر حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے سلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلے یہ نہیں کہا کہ جا نماز پڑھ، حضور نے پہلے سلام کا جواب دیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جا کے نماز دوبارہ پڑھ۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سلام کوئی اگر شخص کر دے تو اس کا جواب دینا انسان پہ واجب ہوتا ہے، جواب دینا جی واجب ہے۔ سلام کرنا چاہیے، سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اس کی بڑی تاکید بھی ہے، اور اس کا جواب دینا جس شخص نے سلام سنا ہے اس سب کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ بندہ مسجد میں نہ ہو۔ مثال مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اگر کوئی آ کے شخص سلام کرتا ہے تو یہاں اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی ایک بندہ جواب دے، 2 دے دیں یا سارے دیں یا کوئی بھی نہ دے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں آلریڈی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ عبادت اگر کوئی تسبیح نہیں بھی پڑھ رہا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ بھی عبادت کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو یہاں اگر کوئی جواب نہ دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔
اگر باہر کوئی سلام کرے اور جواب نہ دو تو انسان گناہگار ہوگا، تو سلام کوئی اگر کرے تو جواب لازمی دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ ہے تعدیل ارکان کا۔ تعدیل ارکان میں ہر رکن سے نکلتے وقت ہر رکن کے اندر لازم ہے انسان کا کم از کم ایک تسبیح کے برابر رکنا۔ اگر انسان اتنا نہیں رکتا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان اس کی ایک عام سمپل مثال ہے، اور یہ اتنی زیادہ عام ہے اب لوگ اس کو معیوب ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یعنی اتنا زیادہ کر کے نا، جس طرح جھوٹ ہے، جھوٹ اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ بول کے اب ہمیں وہ کوئی عیب نہیں لگتا۔ گالیاں گناہ ہے، گالی دے کے اب وہ کوئی عجیب شے نہیں لگتی۔ اسی طرح تعدیل ارکان چھوڑ کے ہمیں اب یہ کوئی چیز لگتی نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے، حالانکہ یہ واجب ہے۔ نماز کے اندر واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ سجدے میں گیا ہوں، سجدے سے اٹھا ہوں، صحیح طریقے سے میں اطمینان سے بیٹھا نہیں ہوں، دوبارہ سجدے میں چلا گیا ہوں، تعدیل ارکان نہیں ہے۔ میں رکوع سے اٹھا ہوں، سیدھی طرح ابھی کھڑا نہیں ہوا، میں سجدے میں چلا گیا ہوں۔ اس کی مقدار ہے، کم از کم مقدار یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تسبیح پڑھنے کی مقدار آپ کھڑے ہوں، اور دوسری شرط یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے اعضاء جو ہیں وہ اپنی نارمل حالت میں آ جائیں۔ نارمل حالت سے مراد یہ ہے کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے کھڑے ہونے کے اعضاء کی نارمل حالت کیا ہے کہ میری کمر سیدھی ہوتی ہے، میرے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، میرا سر بالکل سیدھا ہوتا ہے، یعنی میں جھکا ہوا نہیں ہوتا، یہ میری نارمل کیفیت ہے۔ اور میں رکوع سے اٹھا ہوں نارمل کیفیت میں، یعنی سیدھا، میں ابھی ہاتھ میں نے سیدھے نہیں کیے، کمر میری سیدھی نہیں ہوئی، گردن ابھی سیدھی ہوئی نہیں ہے، اور میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا ہوں، تو میری نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس طرح کرے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، نماز اس کی ختم ہو جائے گی، جان بوجھ کے اگر کسی نے کیا۔ اور اگر کسی نے غلطی سے کر دیا ہے، یاد اس کو نہیں رہا، غلطی سے اس نے یہ ان میں سے کوئی چیز چھوڑ دی ہے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ یعنی تو ایک رکوع سجدے جو اٹھے ہو تو دوبارہ فوراً سجدے چلے گئے ہو، جس طرح کہ عام ہوتا ہے، اطمینان نال سکون نال بیٹھے نہیں، دوبارہ سجدے چلے گئے ہو۔ اگر تے جان بوجھ کے کیتا ہے تو پھر اتھے ہی سلام پھیر کے نماز دوبارہ پڑھو۔ اگر جان بوجھ کے نہیں کیتا، غلطی نال ہو گئے، تو پھر آخر دے ہوتے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ اور اگر یہ کام کرنے والا امام ہے، امام اگر تعدیل ارکان نہیں کرتا تو امام کی نماز نہیں ہوگی، تو پھر پیچھے والوں کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام وہ شخص ہو جس کو ان مسائل کا علم ہو۔ اب یہ ایک عام معمولی سی غلطی ہے، کسی کو بھی پیچھے محسوس نہیں ہوگا، امام یہ غلطی کر گئے، امام کو پتہ نہیں ہے مسئلے کا، تو پیچھے والے بھی آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو تو ویسے ہی نہیں پتہ، تو امام کی بھی نہیں ہوئی، پیچھے والوں کی بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ حساس مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جس کی تاکید فرمائی کہ سب سے پہلے جب تم نماز شروع کرنے لگو تو تم تکبیر کہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر، نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہنا فرض ہے، تکبیر کہنا جی فرض ہے۔ نماز کے فرائض ہے نا، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود اور قعدہ اخیرہ اور خروج بسنی، یہ نماز کے فرائض ہیں۔ تو پہلا فرض نماز کا تکبیر تحریمہ ہے۔ تو یہاں حضور نے فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرو تو سب سے پہلے تکبیر کہو، اس کے بعد فرمایا کہ تم قرآن پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اگر یہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھنا انسان کے اوپر فرض ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ اور اس کے بعد اس کے ساتھ سورت ملا۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ پچھلی حدیث مبارکہ بیان آیا کہ یہ ہے جی واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا کہا کہ تم قرآن پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو، تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ واجب ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ فرض نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مطلق حضور نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، یہاں پہ صرف فرض کی نماز کے اندر، باقی کسی نماز میں نہیں۔ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ فرض کے علاوہ سنت، نفل، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، وتر وغیرہ یا کوئی بھی نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا لازم ہے، سوائے فرضوں کی نماز کے،
کہ فرضوں کی نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا یہ پہلی 2 رکعت میں ہے، اس کے بعد دوسری 2 رکعت میں لازم نہیں ہے۔ دوسری 2 رکعت میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا اور وہ کھڑا ہوتا ہے قیام میں اور صرف سبحان اللہ کہہ کے تو وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، نماز یعنی عام روٹین یہ ہے، عام طریقہ یہ ہے، درست طریقہ، احسن طریقہ یہی ہے کہ انسان دوسری 2 رکعتوں کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھے، آگے سورت نہ ملائے، اور اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت مروی ہے، اور روایت بالکل صحیح ہے، غالباً مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے فقہائے احناف نے یہ استدلال کیا ہے کہ جی فرض کی دوسری 2 رکعتوں کے اندر اگر سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے اور سورت بھی نہ ملائی جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔